أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورۃ الانعام آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی سورہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً 5 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے، اور ان 5 میں سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری یہ سورہ انعام ہے، تیسری سورۃ الکہف، چوتھی سورہ سبا، اور 5ویں سورہ فاطر۔ اس طرح سے 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات الحمدللہ سے کی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے قابل ہے۔ اس تعریف کے بعد کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ تو کبھی یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ سارے جہاں کا پالنے والا ہے، تو جو سارے جہاں کا پالنے والا ہوگا اس کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہاں اس سورہ کے اندر سورہ انعام میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی جو عجائبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں، ان کا تذکرہ کر کے یہاں پر تعریف کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس سورہ کو سورہ انعام کہتے ہیں اس لیے کہ اس سورہ کے اندر آخر میں تقریباً آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 146 تک 10 آیتوں میں انعام کا تذکرہ ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جیسے گائے ہے، بیل ہے، اسی طرح سے بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان کو چوپائے کہا جاتا ہے کہ جن کی انسان قربانی کرتا ہے، جنہیں پالتا ہے، قربانی کرتا ہے، کھاتا ہے۔ یہ چوپایوں کے سے متعلق کچھ باتیں آیت نمبر 136 سے لے کر 146 تک بیان کی گئی ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کتنی آسمان اور کتنی زمینیں ہیں؟ تو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے اور زمین کی تعداد بھی 7 ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری زمینوں پر جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، 5ویں آسمان پر گئے، اور چھٹے آسمان پر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات،
تو اس طرح سے الگ الگ آسمانوں پر آپ گئے اور الگ الگ انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی, زکریا علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. تو آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے. لیکن اس زمین کے نیچے کوئی اور زمین, جس کو ہم 7 زمینیں کہتے ہیں, 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں, تو انبیاء کے ان زمینوں کی طرف جانے کا ذکر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے شر سے محفوظ کر لیا اور انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا, وہ آسمان پر چلے گئے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر بنایا, اور بنایا آسمان پر, لیکن کس چیز سے بنایا؟ زمین کی مٹی سے. زمین کی مٹی کا استعمال ہوا اس میں, لیکن اللہ نے آدم کو زمین پر نہیں بنایا, آسمان پر بنایا. اور پھر ان کے بعد اس واقعے کے بعد ان کو زمین پر اتار دیا, اور اس زمین پر تمام کے تمام انسان آباد ہیں. تو یہ جو زمین ہے, اسی زمین پر انسانوں کی آبادی ہے. بقیہ زمینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں. جیسے آسمانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اب آسمانوں میں کون سی مخلوق ہوتی ہیں؟ آسمانوں پر فرشتے ہیں, آسمانوں پر فرشتے ہیں. تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور, وجعل الظلمات والنور, اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا. تاریکیاں بنائی اور نور بنائی. تاریکیاں, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تاریکیوں سے مراد یہاں ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں, ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں, اور نور سے مراد ہدایت ہے. چونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے, ہدایت کا راستہ ایک ہے, اس لیے نور کو واحد استعمال کیا. اور گمراہیوں کے راستے بہت سے ہیں, اس لیے ظلمات جمع استعمال کیا. تو ظلمات یہاں پر جمع ہے اور نور یہاں پر واحد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک ایسے خط کھینچی, ایک سیدھی ایسی لکیر کھینچی, اور پھر اس کے بعد دائیں اس طرح سے لکیریں کھینچی, پھر بائیں اس طرح سے لکیریں کھینچی, اور آپ نے کہا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے, یہ ایک جو سیدھی لکیر بنی ہوئی ہے, یہ صراط مستقیم ہے, یہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اب اس کے دائیں جو مختلف لکیریں ہیں اور بائیں جو مختلف لکیریں ہیں, یہ جو الگ الگ راستے جا رہے ہیں, یہ سب گمراہی کے راستے ہیں, یہ سب گمراہی کے راستے ہیں. تو آپ نے درمیان میں ایک راستے کو, ایک لکیر کو سیدھی راہ بتایا, صراط مستقیم بتایا, اور بقیہ کئی دائیں بائیں راستوں کو گمراہی کے راستے بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی کے راستے بہت ہیں. انسان الگ الگ قسم سے گمراہ ہوتا ہے, فکری اعتبار سے گمراہی, عقیدے کے اعتبار سے گمراہی, اخلاقی اعتبار سے گمراہی, اور بہت سے لوگ اللہ کو ماننے نہ ماننے کے سلسلے میں اختلاف, یا نبی کے سلسلے میں کہ نبی کو نہیں مانتے, نبی کا انکار کرتے ہیں, یہ الگ گمراہی. تو گمراہیاں کئی طرح کی ہیں, اور ہدایت اور نور ایک ہے. جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہی راستہ ہے, وہ ایک ہی راستہ ہے. بعض لوگوں نے صراط مستقیم کو بھی 4 راستے بنا دیا. یہ کہتے ہیں صراط مستقیم 4 ہیں. جیسے ایک چوراہا ہوتا ہے, تو چوراہے میں ادھر سے آنے والا بھی یہاں بیچ میں آتا ہے, ادھر سے آنے والا بھی یہاں پہنچتا ہے, ادھر سے آنے والا یہاں پہنچتا ہے, ادھر سے جانے والا بھی یہاں پہنچتا ہے. سب اسی چوراہے پہ, اس سرکل پر پہنچتے ہیں. ادھر سے آ رہا ہے, اس کی سمت الگ ہے, اس کا راستہ الگ ہے. ادھر سے آ رہا ہے, اس کی سمت الگ ہے, اس کا راستہ الگ ہے. اور کہتے ہیں بیچ میں یہ سرکل ہے, بیچ میں یہ سگنل لگا ہوا ہے. جس طرح سے چوراہا ہوتا ہے, سگنل ہوتا ہے, سرکل ہوتا ہے, تو چاروں راستے والے یہیں پہنچتے ہیں, اور یہیں سے وہ اپنے کسی دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہیں. ادھر سے آنے والا کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, ایسے چاروں راستے والے. تو کہتے ہیں کہ بس یہ صراط مستقیم بھی ایسا ہی ہے, راستے 4 ہیں اور سب کی منزل ایک ہے, سب کی منزل ایک ہے. اس طرح سے جو تقلید کے 4 راستے ہیں,
ان 4 راستوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی مثال دی جاتی ہے۔ تقلید کے 4 راستے کہ یہ حنفیوں کا راستہ، یہ مالکیوں کا ہے، یہ شافعیوں کا ہے، یہ حنبلیوں کا ہے، اور سب مل کر یہاں پہنچ رہے ہیں، سب مل کر یہاں پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے چوراہا بنا دیا اس کو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا، اور اس کے دائیں اور بائیں جو راستے آپ نے نکالے، کہا کہ یہ راستہ ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، اور بقیہ دائیں بائیں جو راستے ہیں، یہ دائیں بائیں راستے یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چوراہے کا راستہ بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں بتایا۔ تو جو تقلید کی گمراہی میں ملوث ہیں وہ لوگ یہ 4 راستے بتاتے ہیں، اس لیے نبی کی نمازیں 4 بتاتے ہیں، نبی کے روزے 4 بتاتے ہیں، نبی کے حج 4 بتاتے ہیں، نبی کے زکوٰۃ 4 بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی نے پہلے ایسی نماز پڑھی، پھر تھوڑی چند عمر گزر جانے کے بعد پھر ایسے نماز پڑھی، پھر چند سال گزر گئے، پھر ایسے نماز پڑھی، پھر چند سال گزر گئے، آخر میں ایسے نماز پڑھی۔ تو آپ چاہے ایسے پڑھو، چاہے ایسے پڑھو، چاہے ایسے پڑھو، چاہے ایسے پڑھو، اس طرح کے لوگ تعویلیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ ایسے قرآن میں حدیث میں کہاں ہے کہ نبی نے مکہ میں الگ پڑھی تھی، مدینہ کے پہلے 2 سال الگ پڑھی، بعد میں 2 سال الگ پڑھی، اس کے بعد 2 سال الگ پڑھی، یہ ترتیب کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تو ایک دی تھی، نماز کا طریقہ بھی ایک دیا تھا، پھر یہ 4 مرتبہ 4 طریقے، نبی کے 4 طریقے کہاں سے آ گئے؟ تو لوگ یہاں پر اپنی تقلید کو، اماموں کی تقلید کو، حالانکہ امام جو 4 امام ہیں وہ اس سے بری ہیں، انہوں نے اپنی الگ دکانیں کھول رکھی ہیں، اور گمراہی کے راستے، اپنے گمراہی کے راستے کو دین ثابت کرنے کے لیے 4 راستے ہدایت کے اور 4 راستے یہ صراط مستقیم کے بتاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ قرآن مجید میں جب بھی ہدایت کا، صراط مستقیم کا تذکرہ فرمایا، اس کو واحد استعمال کیا، اور جب گمراہی کا ذکر کیا تو اس کو جمع استعمال کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے بنایا ظلمات اور نور کو، تاریکیوں کو اور روشنی کو۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، پھر جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، یعدلون، وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جو اپنے رب کو مانتے نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، وہ دوسرے راستوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ برابر رہتے نہیں ہیں، وہ ایک راستے پر باقی نہیں رہتے، وہ نور پر باقی نہیں رہتے، وہ ظلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے جو رب کو نہیں مانتے، ظاہر سی بات ہے وہ الگ الگ راستوں پر جائیں گے، کبھی اس کو مانیں گے، کبھی اس کو مانیں گے، کبھی اس کو مانیں گے۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے۔ پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر ظلمات اور نور کے پیدا کرنے کا، اس کے بنانے کا ذکر کیا، اس کے بعد انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرماتا ہے کہ هو الذي خلقكم من طين، کہ اسی نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جیسے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں، یا پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور بعد میں اس کے بعد تمام انسانوں کو ایک مرد کے نطفے سے بنایا، باپ کے نطفے سے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اصل انسان کی جو اصلیت ہے، انسان کا جو اصل ہے وہ مٹی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور آدم علیہ السلام انسانی شکل میں تیار ہو گئے۔ ثم قضى اجلا، اور پھر اس کے بعد مدت کو متعین کر دیا، ان کی مدت متعین کر دی۔ انسان دنیا کے اندر کب پیدا ہونے والا ہے اور کب تک رہنے والا ہے، اور اس کی زندگی کس طرح سے گزرنے والی ہے، کیا کیا وہ دنیا میں کرے گا، کتنی روزی کھائے گا، کتنی عمر اس کو ملے گی۔ ثم قضى اجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک مدت کو متعین کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اس کے پاس متعین ایک دوسری اس کے پاس متعین مدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک دوسری متعین مدت ہے، اور وہ دوسری متعین مدت کیا ہے؟ قیامت۔
کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد ایک دوسری زندگی کی شروعات ہوگی جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ ثم انتم تمترون، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم سب آپس میں اختلاف کرتے ہو، پھر بھی تم شک کرتے ہو، پھر بھی تمہارے دلوں میں شک پڑا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ظلمات اور نور کو بنانے والا وہ ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہاری زندگی کو متعین کرنے والا وہ ہے، اور زندگی کے خاتمے کے بعد قیامت قائم کرنے والا وہ ہے۔ اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، یا تو تم اللہ کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو یا پھر قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ جیسا کہ کفار قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت اس طرح کی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی اس طرح سے دوبارہ اٹھانا، حساب و کتاب کا ہونا، ایسے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور آج بھی کافروں کے پاس ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ یہ 7 جنم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک زندگی ختم ہوگی تو پھر دوسری مرتبہ پیدا ہو کے دنیا میں ہی آئیں گے، اور دنیا میں پھر جیسے پہلے زندگی گزارا کرتے تھے ویسے ہی گزاریں گے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی جانوروں کی شکل میں، کبھی اچھے انسان کی شکل میں، کبھی برے انسان کی شکل میں، پھر دوسری مرتبہ مریں گے، پھر تیسری مرتبہ کے لیے آئیں گے، چوتھی مرتبہ آئیں گے، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی، 7ویں مرتبہ، اور کہتے ہیں جب 7ویں مرتبہ آ جائیں گے تو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس خاتمے کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد بھی وہ حساب و کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد حساب و کتاب کا یقین کرتا ہے۔ اسی لیے جس کو حساب و کتاب کا ڈر ہے، اس کو یقین ہے، وہی انسان دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا حساب ہونے والا ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت قائم ہونے کے بعد جو حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ہم سے لینے والا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔